دفاعی تعاون سے لے کر خلا تک بھارت اور امریکہ اتحادی ہیں. یہ سرد مہریکی کی وجہ کیا جانوں میں؟ دیکھیں، جیسا آپ نے خود کہا نا کہ جوہری تعاون ہو رہا ہے، خلا کے حوالے سے تعاون ہو رہا ہے، خلائی تعاون ہے. جب پاکستان نے اپنی کبھی ایکسپیریمنٹل ہم نے اپنا وہ چھوڑا ہے سیارچہ، تو بھارت نے بھی امریکہ کے ساتھ جو ہے اسی طرح کی انہوں نے بھی کیا ہے. تو ہمیں اتنا اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ جی ایک دم جیسے کوئی ایسی کشیدگی ہو گئی ہے، ایسا ان میں گلف پیدا ہو گیا، ایسی خلیج پیدا ہو گئی ہے کہ جو انبریجیبل ہے. ظاہر ہے کہ ٹرمپ جو ہے برنک مین شپ کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے. بعض اوقات ان کی پوسچرنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جارحانہ ہوتی ہے. اس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارت اور امریکہ کے جو ایک اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، یا مطلب ان کو دوبارہ جو ہے وہ ان میں وہ نہیں آ سکتا، ٹھہراؤ نہیں آ سکتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ایسا میں نہیں سمجھتا ہے. یقیناً آپٹکس کے لیے اس وقت جو ہے مودی صاحب کے لیے بڑا دھچکے کی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہت بڑی معیشت ہے بھارت، جو وہاں کا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کے حوالے سے امریکہ جو ان کو بالکل اگنور نہیں کرے گا، بالکل اینٹیگنائز نہیں کرے گا. ایک برنک مین شپ کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک طرح سے توازن آ جائے گا. یعنی کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، یا تو پاکستان ہوگا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، بھارت ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اب جو جدید ڈپلومیسی ہے اس کا زیادہ میرے خیال میں بہتر روشنی مسعود صاحب بھی ڈالیں گے کہ اس کے اندر جو ہے توازن ہوتا ہے. ریاستیں جو ہوتی ہیں اپنی مفادات کے تحت جو ہے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو امریکہ سے بھی ان کا تعلق ہوگا، ان کا تعلق جو ہے وہ مطلب ہے پاکستان امریکہ کا تعلق بھارت سے بھی ہوگا اور پاکستان سے بھی ہوگا. لیکن یقیناً جو آپ فرما رہی ہیں کہ مودی کو دھچکا بہت پہنچا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے ظاہر ہے کہ جس طرح کی وہ برنک مین شپ کر رہے تھے، مسلسل کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ایک ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے. ٹرمپ نے جو ہے صدر ٹرمپ نے ری ہیفنیٹ کر دیا ہے بھارت کو اور پاکستان کو، جو بہت ہی زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے ہندوستان کو. سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت اتنا بڑا ہو گیا، دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے، تو پاکستان اور ہمارا کسی قسم کا تقابل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے پاکستان کو. لیکن ٹرمپ نے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ ابھی جیسے پاکستان کے ساتھ ان کی ڈیل سائن ہوئی ہے، امریکہ کی 19% جو ہے ہم ٹیرف جو ہم پہ امپوز کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ مشترکہ طور پہ تیل ڈھونڈنے کی بات ہے، تو ٹرمپ ان کو جلانے کے لیے یا تفریحاً کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہاں سے تیل ایکسپورٹ کرے گا بھارت کو. ہو سکتا ہے کہ آنے والے 8-10 سال میں، 20 سال میں یہ چیزیں حقیقت کو روپ دھار دیں. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ وقتی طور پر نہیں ہوگا، یہ تناؤ جو ہے وقتی طور پر برقرار نہیں رہے گا تسلسل کے ساتھ جو چل رہا ہے ابھی. یہ آپ درست فرما رہی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ جو پاکستان میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ بھارت ان کا رابطہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں. ہمیں حقیقت پسندانہ طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کو دیکھنا چاہیے. ہمارے لیے جو ایک مثبت بات ہوئی ہے کہ ہمارا جو بینڈ وڈتھ بہت سکڑ گیا تھا اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن دور میں، وہ ذرا سا بحال ہوا ہے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہمارے اپنے تضادات ہیں امریکہ کے ساتھ خارجہ پالیسی میں. کچھ پوائنٹ آف کنورجنس ہیں، کچھ پوائنٹس آف ڈائیورجنس ہیں. تو کون سی چیز کہاں پہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے، تو وہ بھی مطلب دیکھنا ہے. کیونکہ ایک ایریٹک پرسنالٹی ہے ٹرمپ صاحب بھی، اور ان کے بارے میں اگر آپ یہ بالکل سکون سے کہیں کہ جی ہمیشہ وہ ایسے ہی رہیں گے. جیسے بھارت کو میں کہتا کہ اریٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی، پھر وہ بار بار جب وہ سیز فائر کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں جو میں نے آخری گنا تو 29 بار تو کہہ چکے ہیں وہ یہ بات، ہو سکتا ہے زیادہ اب کہہ چکے ہوں. تو یہ اگر صورتحال ہے، اور یہ چیز جو ہے بھارت کی جو بیانیے کو شارٹ ٹرم کے اندر اس کو دھچکا پہنچا رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لانگ ٹرم ان کے تعلقات ہیں وہ ابھی چیلنجز ہے اس میں، لیکن وہ یہ نہیں ہو رہا کہ ختم ہو رہے ہیں. لیکن بھارت میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ کے جو تیور ہیں، تو ہم کیسے اپنا جو ہے وہ توازن لے کر آئیں گے روس کے ساتھ. ہم کیسے مطلب ہے وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جی چین کے ساتھ کہ ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پہ عمل درآمد کرتا ہے. تو بھارت میں بھی ری تھنکنگ ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بھی پولیٹکس ہوتی ہے اس کے اندر ریاستوں کا اپنا مفاد ہوتا ہے. کوئی بچپن کی دوستی نہیں ہوتی کہ ہماری دوستی ہو گئی تو اب دوستی ہے. بالکل عامر صاحب، گیسٹ ہمیں جوائن آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گی کہ بھارتی پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں بڑے طوفانی سیشنز ہوئے ہم نے دیکھے، تو آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ حالات جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یقیناً ایک بڑی جمہوریت ہے، وہاں پہ ڈیبیٹ بڑا کھل کر ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب پہ دو طرح سے تنقید ہو رہی ہے. ایک تو جو وہاں کی روایتی اپوزیشن ہے لیڈ بائی کانگریس وہ کر رہی ہے. پھر مودی صاحب کو ود ان ہندوتوا جو ان کی فیملی ہے، سنگھ پریوار، اس کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا ہے. تو دو محاذوں پر وہ دباؤ کا شکار ہے. لیکن اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ ایک دم دھماکہ خیز قسم کی تبدیلی دیکھیں گی بھارت کے اندر. سپٹمبر میں یقیناً وہ 75 برس کے ہو رہے ہیں، لیکن وہ 75ویں سالگرہ مناتی سپٹمبر میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ رخصت ہو جائیں گے. ہاں، ان پہ دباؤ میں اضافہ ہو جائے گا. ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ جی آپ جو ہیں، آپ نے اسی گولی سے جو ہے کئی بڑے جو بی جے پی کے رہنماؤں کو جو ہے
ختم کیا ہے, الگ کیا ہے, تو آپ بھی مطلب یو ہیو ٹو واک دا ٹاک. یہ ان پہ بالکل یقیناً دباؤ آئے گا. پھر ان کے اندر جو ہے کہ کون جانشین ہوگا جب آپ ڈکلائن پر ہوتے ہیں, جب آپ عمر کے حصے میں آتے ہیں کہ پتہ ہے جی آپ کو جانے, یو آر ناؤ 75, اب 1-2 برس 3 برس تو آپ کو کھینچنا ہے. تو ود ان دا بی جے پی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جانشینی کی کشمکش ہے اس میں تیزی آئے گی, اور اس میں جو آر ایس ایس ہے, سنگھ پریوار کی اور دیگر جماعتیں ہیں, وشوا پرساد ہوگی اور جو ان کے اور گروپس جو ہیں, جو ان کے ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ بھی جو ہیں, ایک تو نام بڑے مشکل مجھے یاد نہیں رہتے اس کے, وہ تمام کے تمام اپنا جو ہے اس پہ دباؤ ڈالیں گے کہ جی ہمارا وہ کوئی کہے گا جی جو ان کے یو پی کے وہ ہیں یوگی پتہ نہیں کیا آدتیہ صاحب, ان کو سپورٹ کر رہا ہوگا, کوئی امت شاہ کو سپورٹ کر رہا ہوگا وہاں پر, تو وہاں پر ایک اس قسم کی وہ بھی ایک ڈائسی سچویشن ہوگی مودی کے لیے. تو مودی از اے فیڈنگ اسٹار آف ہندوتوا پالیٹکس ناؤ. ہندوتوا سیاست ہے وہاں پر, وہ بھی بہت چلے گی, کیونکہ وہاں پر جس طرح کا زہر بو دیا گیا ہے جو کہ ان کے اپنے فیبرک کو بھارت کے نقصان پہنچا رہا ہے, کہ وہ ایک سیکولر اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے تھے, وہ ہم جیسے لوگ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جعلی سیکولرزم تھا ان کا بھی, لیکن جیسا بھی تھا تو ان کی اپنی فیبرک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر ودن جو ہے اندر جو ٹسل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں عامر صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے آپریشن سندور کے بعد, اور کافی مخالف ہو گئے ہیں مودی کے. دیکھیں مودی کا جو ہے نا وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھارت کے ایک لارجر دین لائف پولیٹیکل لیڈر ہے, اور ان کا ایک کلٹ فالوئنگ ہے. وہ کلٹ فالوئنگ جو ہے کاؤ بیلٹ آپ ان کو جو کہہ لیں, جو ان کے انتہا پسند ہندو ہیں یا جو اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ ہندو ہیں, ان میں مودی اسی طرح سے مقبول ہے. مودی کی جو ریٹرکس ہیں جو وہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں, جی پاکستان دشمنی ہے, مسلم دشمنی ہے ان کی, بنگالی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, اس کے حوالے سے عامر صاحب ہمارے گیسٹ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کر لیا ہے. مسعود صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مسعود صاحب, جوہری اور دفاعی تعاون سے لے کر خلا تک بھارت اور امریکی اتحاد ہیں, یہ سرد مہری کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وقتی ہے یا پھر خلیج گہری ہو سکتی ہے؟ فی الحال تو وقتی ہے, لیکن یہ کہ یہ درمیان اختلافات گہرے ہو سکتے ہیں. ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا اور مجھے اپنی رائے دینے کا موقع دے رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا, اور میں نے آپ کی گفتگو سنی, اس میں آپ نے بہت سے نکات پہلے ہی تفصیل سے بیان کر دیے ہیں. میں صرف یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طویل تعلقات ہوتے ہیں اس کے بارے میں صرف قیاس آرائی کی جا سکتی ہے, کیونکہ آج کل جو ہے بین الاقوامی امور میں اتار چڑھاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی پیشین کوئی نہیں کی جا سکتی. لیکن جو رجحانات ہے, ایسے ہی لگ رہا ہے کہ امریکہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے. میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں امریکہ میں تھا گزشتہ برس تک, تو میں وہاں سینٹ کام سے بھی رابطے میں تھا, اس کے بعد پینٹاگون سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو میں نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ اگرچہ اس وقت جو ہے ہندوستان کا اجارہ تھا اور ہر آدمی ہندوستان کا بیانیہ دہرا رہا تھا, بالخصوص جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل تھی, اور اس کی جو تقلید میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہندوستان کا دفاع کرتا رہتا تھا, لیکن وہاں ایک متوازی سوچ بھی چل رہی تھی کہ ہندوستان نہ چین کے سلسلے میں ان کی مدد کر سکے گا, نہ چین کے سامنے کھڑا ہوگا, نہ اس کی نیت ہے اس سلسلے میں, نہ پولیٹیکل ول ہے. اور دوسرے یہ تھا کہ لوگوں کو استعداد کے بارے میں بھی شک ہو رہی تھی, نیت کے اوپر تو شک تھا ہی تھا. پھر یہ ہے کہ اس نے روس کے سے تیل اور گیس خریدا اور مہنگے داموں بیچا, ریفائن کر کے بھیجا. یعنی جو یوکرین کی جنگ تھی جس میں امریکہ بھی شریک تھا, مغربی یورپ کے ممالک بھی شریک تھے, وہ ہندوستان نے اپنی منفعت کے لیے استعمال کی. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو اسٹریٹجک پارٹنر اس کے تھے گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ ادھر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جناب ہم ایک نیا متبادل عالمی مالیاتی نظام بنائیں گے, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نئے سرے سے ترتیب دیں گے, ڈالر جو ہے اس کی کرنسی کے مقابلے میں کوئی کرنسی انٹروڈیوس کریں گے, نیو ڈیولپمنٹ بینک قائم کیا ہے برکس نے, اس میں ہندوستان پیش تھا. تو لیکن اس سے زیادہ جو ہے جو نریندر مودی اور صدر ٹرمپ کی فروری 2025 میں ملاقات ہوئی تھی, اس میں انہوں نے ایک دوسرے کو دوست کہا تھا, جو ان کی جو ایک قسم کی بونمی تھی گوئنگ بیک ٹو 2019, اس کی کچھ جھلک نظر آئی. لیکن ٹرمپ کو یہ ساری خبریں پہنچ چکی تھی, اور اس نے ایک چیز جو ہے ٹیبل پہ رکھی کہ F-13 ہم سے خریدو. نہ
جو ہندوستان جو ہے وہ امریکہ سے آشیرواد لیتا ہے، لیکن جتنا بھی اسلحہ ہے وہ دوسری منڈیوں سے خریدتا ہے، وہ فرانس ہو، برطانیہ ہو، روس ہو۔ جی تو انہوں نے F-13 خریدنے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے موافق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب یہ مئی میں پاکستان ہندوستان کے درمیان جنگ ہوئی جی اور ہندوستان نے گھٹنے ٹیکے مارکو روبیو کے سامنے کہ کسی طریقے سے پاکستانیوں کو کہو کہ یہ جنگ ختم کر دیں، اس کے شواہد موجود ہیں۔ بالکل جے ڈی وینس نے جب ان سے بات کی تو اتنا سفارتی لحاظ بھی انہوں نے نہیں رکھا کہ اس کے بعد جو ہے صدر ٹرمپ کا اور امریکہ کا شکریہ ادا کر دیں کہ انہیں اتنی بڑی آفت سے بچایا۔ کیونکہ جو آج کل جو لوک سبھا میں نریندر مودی تقریر کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جے ڈی وینس نے کہا کہ پاکستان بہت سخت حملہ کرنے والا ہے، اور اس کے بعد جو پھر انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ ہم نے تو پاکستان کے تمام دفاعی نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اس جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی بدعہدی جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ بالکل نریندر مودی کے خلاف ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو امریکہ میں بڑے بڑے مجمع دیے، آپ کو دفاعی ٹیکنالوجی دی، حساس ٹیکنالوجی دی، آپ کو شکریہ بھی نہیں ادا کر سکے۔ تو یہ ایک تو تعدیبی کارروائی ہے ہمارے لیے، جو ہے یہ جزا تھی ان کے لیے تعدیبی کارروائی تھی، اور اس میں تیل کا خاص طور سے روس کے تیل کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس وقت جو رجحانات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا قد کاٹ بڑھایا جا رہا ہے، ہندوستان کو جو ہے اس کی اپنی جگہ پہ لایا جا رہا ہے، اور ہندوستان اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھاگتا ہوا جے شنکر ہے بھاگتا ہوا ایس سی او کے جو وزارتی اجلاس تھا اس سے ایک دن پہلے چین کے نائب صدر خان چنگ کے پاس گئے اور ان کو معافی نامہ اپنا جمع کروایا۔ ان کا ہم تو ایشیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کے ذریعے جو ہے عالمی معاملات کو حل کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریبی ساتھی ہیں یا قریبی پارٹنرز ہیں، اور کسی تیسری طاقت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کو ڈسرپٹ کر سکے۔ تیسری طاقت تو امریکہ تھی۔ تو یہ میں پس منظر آپ کو بتا سکتا ہوں۔